بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الانفال کا رکوع نمبر 5 ہے، اور اس رکوع کے اندر خصوصیت کے ساتھ یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ مال غنیمت کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا۔ صحابہ نے جو سوال سورت کے شروع میں کیا تھا، اب یہاں آگے اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ قل للذین کفروا، آپ کہہ دیجئے للذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم، تو ان کو معاف کر دیا جائے گا، ما قد سلف، جو کچھ گزر چکا۔ یہاں پر اس آیت کے اندر ایک بہت بڑا اصول بیان فرما دیا، وہ یہ کہ اگر دوسرے مذہب کا شخص کوئی ایمان لے کر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو اس کی نمازیں رہ گئیں زندگی کے دوران، جو اس کے روزے رہ گئے، جو اس کی زکوٰۃ رہ گئی، ان کے بارے میں بھی اس سے نہیں پوچھا جائے گا، اور وہ بالکل اس طرح دودھ کی طرح سفید ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی اسلام لے کر آ جائے، کافر شخص، تو فوراً اس سے دعا کرایا کرو، کیونکہ وہ شخص بالکل گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ دوبارہ ایسا کریں گے، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، تو پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ یعنی اگر مشرکین مکہ دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ حملہ کریں گے یا کچھ ایسا کریں گے، تو پہلے لوگوں کے طریقے سے یہ مراد ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کے ساتھ کیا ہے کہ ان کو عذاب وغیرہ دیا ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ پھر ان کو بھی کسی عذاب اور کسی آفت میں مبتلا فرما دیں گے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے لڑائی کرتے رہو، قتال کرتے رہو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جہاں تک کہ کوئی بھی فتنہ باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ اب اس آیت کے اندر مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے مشرکین مکہ سے اس وقت تک قتال کرتے رہنا ہے جب تک کہ دین سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا نہ ہو جائے۔ اب اس آیت کا جو مطلب علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اسلام جزیرہ عرب میں اترا تھا، اور یہی جزیرہ جو عرب ہے وہ اس کا مرکز تھا، لہٰذا جب اسلام پھیل رہا تھا تو اب مشرکین مکہ کے لیے عرب کے اندر جو ہے گہرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے یا تو اسلام لے کر آ جائیں، اور یا پھر جو ہے نا وہ آپ جزیرہ عرب سے باہر نکل جائیں، کیونکہ جزیرہ عرب کے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو براہ راست سنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دیکھا ہے، لہٰذا کسی بھی کافر جو شخص ہے اس کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جزیرہ عرب کے اندر مستقر رہائش اختیار کرے اور اسلام بھی نہ لے کر آئے۔ تو لہٰذا یہاں سے کہا جا رہا ہے کہ تم قتال کرتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، یعنی یا تو جو ہے نا وہ اسلام لے کر آ جائیں، اور یا پھر جو ہے نا یہ جو کافر لوگ ہیں یا کسی بھی مذہب کے ہیں جو اسلام کے علاوہ ہیں، یا پھر جو ہے وہ جزیرہ عرب سے نکل جائیں اور کسی اور جگہ جا کے رہائش اختیار کر لیں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اگر وہ لوگ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بِمَا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے ہیں، بصیر، اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں اگر ابھی بھی وہ اسلام لے کر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، یعنی ان کی نیتوں کو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے کہ وہ پکی طرح ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں گے، فَاعْلَمُوا، تو یہ بات جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مولاکم، تمہارا کارساز ہے، نعم المولا، کتنا ہی اچھا کارساز ہے۔ یہاں پہ مولا کے بہت سے معنی ہوتے ہیں۔ مولا کا مطلب یہاں پر ہم مددگار بھی کر سکتے ہیں اور دوست بھی کر سکتے ہیں۔ نعم المولا، کتنا ہی اچھا کارساز ہے یا مددگار ہے، ونعم النصیر، اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اب یہاں اس آیت سے یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ جو مال غنیمت ہے اس کی تقسیم کس طرح ہوگی۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان لو، أَنَّمَا غَنِمْتُم، جو تمہیں مال غنیمت حاصل ہوا ہے، من شَيْءٍ، کوئی بھی چیز چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، وَلِلرَّسُولِ، اور اس کے رسول کے لیے ہوگا، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے ہوگا، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے ہوگا، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے لیے ہوگا، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے ہوگا۔
اب یہاں پر یہ بات سمجھ لی جائے کہ مال غنیمت کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ سب سے پہلے مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، جن میں سے 4 حصے جن لوگوں نے جہاد میں شرکت کی ہے، جو مجاہدین ہے، سب کے سب وہ 4 حصے ان میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ایک حصہ ہے وہ بیت المال کو دیا جائے گا، جسے ہم جو ہے نا وہ وزارت خزانہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو دیا جائے گا۔ پھر وہ جو حصہ دیا جا رہا ہے بیت المال کا، اس کے دوبارہ 5 حصے کیے جائیں گے، اس کے دوبارہ 5 حصے کیے جائیں گے، اور اس میں سے جو 5واں حصہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور جو باقی جو ایک حصہ ہے، وہ جو 4 حصے ہیں باقی جو رہ گئے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا یعنی بنو ہاشم کا ہوگا اور بنو عبد المطلب کا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان کا ہوگا، جنہیں ہم جو ہے نا وہ اہل بیت کہہ سکتے ہیں، جس طرح کے سید لوگ ہیں ان کا ہوگا، اور باقی جو 3 حصے ہیں وہ یتیموں کے، مسکینوں کے اور مسافروں کے ہوں گے۔ تو یہ جو ہے نا وہ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیت المال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، لہٰذا ان کا حصہ تو ختم ہو گیا ہے، تو لہٰذا بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو ان میں سے زیادہ محتاج ہو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے سارا۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو، وما انزلنا علی عبدنا، اور جو ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن 2 گروہ آپس میں ملے تھے۔ یوم الفرقان سے مراد بدر کا دن ہے، کیونکہ اس دن حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہو گیا تھا، اور وما انزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر، اس سے یہ مراد ہے کہ غزوہ بدر کے دن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اتری ہے اور جو قرآنی آیات نازل ہوئی ہیں، یہاں سے وہ مراد ہیں۔ اور یوم التقى الجمعان سے مراد بھی بدر کا دن ہے، 2 گروہ یعنی مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے گروہ آپس میں ان کی لڑائی ہوئی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم قریب والے کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور مشرکین مکہ دور والے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور جو قافلہ تھا وہ تمہارے ذرا نیچے تھا۔ اب چونکہ مسلمان جو ٹھہرے ہوئے تھے بدر میں، پہلے بتا دیا گیا تھا بدر جو ہے وہ مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لہٰذا مسلمان جو ٹھہرے ہوئے تھے وہ مدینہ کی طرف جو ایک میدان تھا اس میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور بدر ایک پوری وادی کا نام ہے، اور جو مشرکین مکہ ٹھہرے ہوئے تھے وہ مکہ کی طرف جو ان کے اوپر والی طرف جو ایک وادی ہلکی سی جگہ میدان تھا وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، اور والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے ذرا نیچے تھا۔ اور یہاں سے اب یہ ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جو ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ بحر احمر سے ہو کر کس طرح وہ تمہارے سے ہو کر چلا گیا تھا، تو جس راستے سے وہ ہو کر گیا ہے اس کا ذکر ہے کہ وہ قافلہ اس طرف تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم آپس میں وعدہ کر لیتے تو وقت مقرر کرنے میں اختلاف ہو جاتا۔ یعنی اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم کوئی وقت بتلا کر آپس میں جنگ کرتے، یعنی یہاں سے مشرکین مکہ آپس میں خط و کتابت کرتے کہ اس دن جنگ کرتے ہیں، تو کبھی ایسا نہ ہو سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جو تعداد تھی وہ بڑی زیادہ کم تھی، اور ان کے مالی حالات بھی اچھے نہیں تھے، اور چونکہ مشرکین مکہ بھی جنگ کے لیے تیار نہ ہوتے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ان کو یہ پتا تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات برحق ہیں، لہٰذا وہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا رعب آتا تھا، لہٰذا وہ بھی کبھی اس طرح جنگ کرنے نہ آتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود بخود ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ ابو سفیان کے قافلے کو یہاں سے یہ پکڑنے کے لیے نکلے، وہ بچانے کے لیے نکلے، اور دونوں قافلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ دونوں قافلوں کے آپس میں مڈبیر آپس میں جنگ ہو گئی۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، پورا کر دے، امراً اس کام کو، کان مفعولا جو کہ ہو کر رہنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا تھا تاکہ دونوں کافرے آپس میں ان کی جنگ ہو جائے اور مسلمانوں کو فتح ہو جائے اور مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے جائیں۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو شخص ہلاک ہو وہ واضح دلیل کے اوپر ہلاک ہو، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ بچے وہ بھی واضح دلیل پر زندہ بچے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، حلیم جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے خواب میں ان کو کم کر کے دکھلایا۔ اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر ہے
کہ آپ کو خواب میں ان کے ایک لشکر کو دکھا دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہ خواب بتایا کہ ان کی تعداد بڑی ہی کم ہے، جس کی وجہ سے صحابہ کے حوصلے اور ذرا بڑھ گئے۔ وَلَوْ وَرَاغَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی تعداد زیادہ کر کے بتلاتا، لَفَشِلْتُمْ، تو تم ہمت ہار جاتے، وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آپس میں جھگڑا کرنے لگتے۔ چونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ کم تھی اور قسم پرسی کی حالت تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعداد بہت کم کر کے بتائی گئی تھی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے سلامت رکھا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو خوب جاننے والے ہیں۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو تمہیں دکھلا رہا تھا، إِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تم آپس میں ان سے ملے تھے، یعنی لڑائی کر رہے تھے، فِي أَعْيُنِكُمْ، تمہاری آنکھوں میں، قَلِيلًا، کم۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب مسلمان جب پیچھے ہوتے تھے تو ان کو ان کی تعداد کفار کی طرح کم نظر آتی تھی اور وہ ان کی ہمت بڑھ جاتی تھی اور وہ ان پہ فوراً حملہ کرنے کے بارے میں سوچتے تھے۔ اسی طرح مشرکین مکہ کو بھی مسلمانوں کی تعداد کم نظر آتی تھی، لیکن جب وہ آگے آتے تو مسلمانوں کی تعداد اچانک ان کی آنکھوں میں زیادہ ہو جاتی اور وہ بوکھلا جاتے اور گھیرے میں آ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے کچھ اسباب بنا دیے جس کی وجہ سے مسلمان بآسانی فتح یاب ہو گئے۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ کم کر کے دکھلا رہا تھا تمہیں فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں۔ یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے جو بتلا دی گئی ہے، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے اس کام کو جو کہ ہو کر رہنے والا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف تمام معاملات کو لٹایا جاتا ہے۔